نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم امن تذكر جيران بذي سدم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم آب تطہیر سے جس میں پودے جمے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ محترم ناظرین، اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ آج کا ہمارا موضوع سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کے حوالے سے ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک کر کے صاف ستھرا رکھے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت نبوت کو ہر قسم کی اعتقادی، عملی، اخلاقی ناپاکیوں اور برائیوں سے بالکل پاک اور منزہ فرما کر قلبی صفائی، اخلاقی ستھرائی اور تزکیہ ظاہر و باطن کا وہ اعلیٰ درجہ اور مقام عطا فرمایا جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز اور فائق ہیں۔ اس طہارت کامل کے حصول کے بعد وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی طرح معصوم تو نہیں، ہاں محفوظ ضرور ہو گئے۔ محترم ناظرین، سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان بہت ورا الورا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے۔ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا حصہ ہے۔ محترم ناظرین، فقہ حنفی کی معتبر مستند کتاب درہ مختار اور قاضی اعظم مالکی کی شفا جو آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ جس جگہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضہ انور میں آرام فرما رہے ہیں، وہ جگہ ہر جگہ سے افضل و اعلیٰ ہے، ہر جگہ سے افضل و اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ عرش الہی سے بھی وہ جگہ افضل و اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس جگہ پہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور وہ جگہ، اس جگہ کو نسبت ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم مبارک اس جگہ پہ مس ہوا ہے، ٹچ ہوا ہے، تو وہ جگہ سب جگہوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ تو توجہ فرمائیں، غور فرمائیں کہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو ان کا کیا مقام ہوگا؟ جس کو حضور اپنے جسم کا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں، جن کو حضور اپنا جسم کا ٹکڑا قرار دے رہے ہیں، وہ زمین جس پہ آقا صلی اللہ تعالی وسلم آرام فرما رہے ہیں اور وہ آپ کے جسم سے مس ہوئی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، تو آپ کے جسم کی نسبت کی وجہ سے وہ اعلیٰ عرفہ ہو گئی، ہر چیز سے افضل و اعلیٰ ہو گئی۔
ہر جگہ سے اعلیٰ و افضل ہو گئی، تو سیدہ خاتمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کیا شان ہوگی کہ حضور ان کو اپنا جسم کا حصہ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں میں ایک حدیث، بہت پیاری حدیث ہے، اور بہت آپ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں کہ بہت لطف آئے گا، دل میں ٹھنڈ پڑے گی۔ جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں تو مجھے ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور اہل بیت پاک کی محبت دل میں اور بڑھ جاتی ہے، بالخصوص خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم و ادب دل میں اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ حدیث جو ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ان میں سے کوئی ایک بھی غیر حاضر نہیں تھی کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٹہلتی ہوئی تشریف لائیں۔ ان کی چال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفتار سے مشابہ تھی۔ انہیں دیکھتے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوش آمدید کہتے ہوئے فرمایا، مرحبا مرحبا یا فاطمہ تو مرحبا، مرحبا اے میری بیٹی، مرحبا اے میری بیٹی۔ پھر آپ نے جو ہے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی دائیں جانب یا بائیں جانب بٹھا لیا اور کچھ سرگوشی فرمائی۔ سرگوشی یعنی جو آہستہ سے راز کے طور پر بات کری جاتی ہے کان میں، اس کو کہتے ہیں سرگوشی۔ تو آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے دائیں جانب یا بائیں جانب بٹھایا اور آپ کی کان میں جو ہے سرگوشی فرمائی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدت سے رونے لگی۔ آپ نے ان کی بے قراری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے قراری ملاحظہ فرما کر دوبارہ سرگوشی فرمائی تو وہ مسکرا پڑی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو چھوڑ کر آپ کو پوشیدہ بات کے لیے مختص کیا، فرمایا پھر آپ رو پڑیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے کیا فرمایا تھا؟ تو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راز کو افشا نہیں کروں گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو میں نے کہا حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے کہا میں آپ کو اپنے اس حق کی قسم دے کر پوچھتی ہوں جو آپ کے ذمے ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بات مجھے بتائیں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ سرگوشی فرمائی تو بتایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال ایک بار یا 2 بار میرے ساتھ قرآن پاک کا دور کرتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے 2 مرتبہ دور کیا، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت وصال قریب آ چکا ہے، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور صبر کرنا کیونکہ میں تمہارے لیے بہترین سرمایہ ہوں۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں کہ پس میں رو پڑی، وہ جسے آپ نے دیکھا۔ پھر میری بے قراری دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی فرمائی اور فرمایا، یا فاطمہ تو اما ترضینی ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین او سیدۃ نساء ہذہ الامہ، اے فاطمہ کیا تم مومن عورتوں یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہونے پر راضی نہیں ہو؟ کیا فرمایا؟ اے فاطمہ کیا تم مومن عورتوں یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہونے پر راضی نہیں ہو؟ فرماتی ہیں یہ سن کر میں مسکرا پڑی، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ حضور فرما رہے ہیں فاطمہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ تم مومن عورتوں کی یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل و مناقب احادیث پاک میں بے شمار ہیں، آپ جنتی عورتوں کی اس سردار ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کے سامنے میں نے جو ہے شروع میں خطبے کے اندر جو ہے آیت تطہیر پڑھی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 پڑھی۔ اب یہاں کچھ لوگوں کو
یہ مغالطہ لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں فرمایا اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور رکھے اور تمہیں خوب پاک کر کے صاف ستھرا رکھے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب یہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیذھب عنکم الرجس، کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور رکھے، ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے۔ اب یہاں لوگ کچھ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلا کہ اہل بیت اطہار معصوم عن الخطا ہیں، وہ معصوم ہیں۔ اس آیت سے کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں۔ اگر اس آیت سے اہل بیت اطہار کا معصوم ہونا ثابت ہوتا ہے تو پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 11 ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں اسی طرح کے لفظ ہیں کہ چنانچہ سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان، تمہیں اس کے ذریعے ستھرا کر دے، پاک کر دے، اور شیطان کی ناپاکی کو تم سے دور فرما دے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے لیذھب عنکم الرجس، تو سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں صحابہ کرام کے بارے میں ہے ویذھب عنکم رجس الشیطان، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں ہے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کے بارے میں ویطہرکم تطہیرا۔ تو سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں ہے لیطہرکم بہ۔ تو پتہ چلا تو پھر کیا یہ لوگ جو ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی معصوم مانیں گے؟ نہیں، بلکہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار معصوم نہیں، محفوظ ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہے میرے ہاتھ میں ہے بہار شریعت۔ بہار شریعت میرے ہاتھ میں کتاب ہے، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی صحبت میں کافی عرصہ گزارا، غالباً 18 سال اعلیٰ حضرت کے پاس گزارے۔ اور یہ جو بہار شریعت میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ فقہ حنفی کی بہت ہی مستند و معتبر کتاب ہے، اور اس کو فقہ حنفی کی انسائکلوپیڈیا کہا جاتا ہے، عالم بنانے والی کتاب کہا جاتا ہے اس کتاب کو۔ اس کتاب کے اندر بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ اول میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ لکھتے ہیں، عقیدہ نمبر 16 لکھتے ہیں نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے، یعنی فرشتوں کا خاصہ ہے، کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں۔ اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی اور بددینی ہے، گمراہی ہو بددینی ہے۔ عصمت انبیاء کے یہ معنی ہیں، یعنی انبیاء کے معصوم ہونے کے یہ معنی ہیں کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے، شرعاً محال، ناممکن، بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کہ اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں۔ یہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اور صرف انبیاء کرام معصوم ہیں، باقی صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، یہ معصوم نہیں، محفوظ ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بد عقیدہ لوگوں کی بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔